بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر کو صدر ٹرمپ کی ریلی سے باہر کر دیا گیا۔ امریکہ میں لگی آگ سے 15 افراد ہلاک، لاکھوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بیرون ملک سے منگوائے پارسل سے بچھو برآمد۔ ترکی بحیرہ روم سے اپنی فوج واپس بلائے، مائک پومپیو۔ انڈیا اور چائنا کشیدگی کے خاتمے پر متفق۔ بھارت میں 11 پاکستانیوں کو مارنے کا مقدمہ سانگڑ میں درج۔ کورونا چائنا میں رپورٹ ہونے سے پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا، سائنسدان۔ پاکستان موٹر وے واقعہ پر پیپلز پارٹی کی سزائے موت کی سختی سے مخالفت۔ پاکستان جیسی سہولتیں اور آزادی دنیا میں کہیں نہیں، ہندو کمیونٹی۔ چائنا میدان میں آ گیا، امریکی سفارتکاروں پر مزید پابندیاں عائد۔ پودینہ کے حیران کن فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر کیتھی گرے کو صدر ٹرمپ کے طیارے کے سامنے جمع لوگوں کے ہجوم کی کچھ تصاویر ٹویٹر پر پوسٹ کرنے کے بعد مشیگن میں ٹرمپ کی انتخابی ریلی سے باہر کر دیا گیا۔ گرے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا ہے، میری ٹویٹ کی گئی تصاویر کے بعد مجھے ریلی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلی میں ہزاروں نے شرکت کی، شاید ہی 10% شرکاء نے ماسک پہنا ہو۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے جنگلوں میں لگی آگ وسیع ایریا میں پھیل گئی ہے۔ کیلیفورنیا، ایریگون، واشنگٹن کے جنگلات میں لگی آگ سے تقریباً 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز شمالی کیلیفورنیا سے 7 باڈیز ملی ہیں، جس کے بعد کیلیفورنیا میں اموات کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جبکہ واشنگٹن اسٹیٹ اور ایریگون میں اموات کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ریاست ایریگون میں تقریباً 5 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، امریکہ کی 12 مغربی ریاستوں میں 100 سے اوپر مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جس سے 4.3 ملین ایکڑ رقبہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک لڑکی کے بیرون ملک سے منگوائے پارسل سے بچھو نکل آیا، جس نے رات کے وقت لڑکی کے کندھوں اور گردن پر ڈس لیا، مگر زہر کا اثر کم ہونے کی وجہ سے لڑکی بچ گئی۔ یہ واقعہ سعودی لڑکی منیرہ سلمان کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ کمپیوٹر اور دیگر ڈیجیٹل آلات کی ضرورت تھی۔ میں نے ان کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے آن لائن آرڈر منگوائے۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ میں نے بعض پارسل کھول کے چھوڑ دیے۔ رات کو سو جانے کے بعد اچانک اس کے جسم میں تکلیف ہوئی۔ جاگنے پر اس نے محسوس کیا کہ اس کی گردن اور کندھے پر کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں کوئی کانٹا چبھا ہے۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچھو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ لڑکی نے جلدی سے بچھو کو اتار کر ایک ڈبے میں بند کیا اور ویکسینیشن مرکز کے سابق ڈائریکٹر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچھو میں زہر کا اثر کم تھا، اللہ نے اسے یقینی موت سے بچا لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں بڑھتی کشیدگی کے پرامن حل کے لیے قبرص کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے ترکی پر زور دیا کہ وہ بحیرہ روم سے اپنے اہلکاروں کو واپس بلائے۔ مائک پومپیو دوحہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ قبرص میں جا کر بات چیت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے پر اس طرح کام کریں گے کہ قبرص کے لوگوں کا نقطہ نظر بھی سمجھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں جرمنی اور فرانس کا بھی کردار شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اصل گفتگو ہو۔ دوستو، ترکی بحیرہ روم کے اس حصے میں تیل اور گیس کی تلاش میں ہے جس پر یونان ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مائک پومپیو کا دورہ قبرص کا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ نے قبرص پر دہائیوں سے لگی ہوئی ہتھیاروں کی پابندی ہٹا دی ہے، جس پر ترکی کو بے حد غصہ ہے۔ چائنا اور بھارت نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک اعلی سطح کے اجلاس میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔
چائنا کے اسٹیٹ کونسلر اور بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان جمعرات کو ماسکو میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے حالیہ سرحدی کشیدگی میں اضافے پر بات چیت کی اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکات پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سرحدی کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں، دونوں جانب سے اہلکاروں کو فوری طور پر سرحد سے ہٹایا جائے اور تناؤ میں کمی لائی جائے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اس ہفتے لداخ میں متنازع سرحد پر فائرنگ کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ سرحدی مداخلت اور اشتعال انگیزی کو فوری روکنے کی ضرورت ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ دوستو، بھارت اور چائنا کے درمیان پچھلے کئی ماہ سے سرحدی کشیدگی جاری ہے اور دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان ایک جھڑپ میں 20 بھارتی اہلکار بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ بھارت نے بھی اس جھڑپ میں چائنا کے اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، تاہم چائنا نے ہلاکتوں کی تفصیلات مہیا نہیں کی تھی۔ ہمالیہ کے اس بلند و بالا علاقے میں دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ سرحد بندی نہیں ہے اور اسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے تحت اس سرحد پر دونوں ملکوں کے اہلکار غیر مسلح ہوتے ہیں، تاہم حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں جانب سے انہیں اسلحہ مہیا کر دیا گیا تھا۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندو مہاجرین کو مارنے کا مقدمہ سانگڑ میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں بی جے پی کو نامزد کیا گیا ہے۔ بھارتی شہر جودھ پور میں پچھلے ماہ مارے جانے والے 11 پاکستانی ہندوؤں کا مقدمہ پاکستان میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ متاثرہ خاندان کی لڑکی شری متی مکھی کی مدیت میں درج کیا گیا۔ شری متی مکھی نے مقدمے میں بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو نامزد کیا ہے، جبکہ مقدمے میں حکومت کو عالمی عدالت سے رجوع کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا چائنا میں رپورٹ ہونے سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چائنا سے پہلے کئی مریضوں میں کرونا کی علامات دیکھی جا چکی تھیں۔ کیلیفورنیا کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا کی علامات پچھلے سال کرسمس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھیں۔ ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں ہی ایسے مریضوں کو ہاسپٹل میں لایا گیا تھا جنہیں کھانسی اور پھیپھڑوں کی بیماری لاحق تھی، اور یہ سلسلہ فروری تک چلتا رہا۔ اس دوران پچھلے 5 برسوں کے مقابلے میں ہاسپٹل کے نظام نے 50% زیادہ مریضوں کو ریکارڈ کیا، اور اس وقت ڈاکٹروں نے کورونا کی نشاندہی بھی کی تھی۔ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں میزبان ندیم ملک نے موٹر وے پر پیش آنے والے زیادتی کے واقعے سے متعلق مہمانوں کی رائے جاننے کے لیے سوال کیا تو تحریک انصاف کے علی محمد خان نے واضح موقف اپنایا کہ ان ملزموں کو سزائے موت دی جانی چاہیے، جبکہ پروگرام میں شریک بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے اس تجویز کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے اپنے موقف کی حمایت میں کہا کہ وہ یونیورسٹی میں کرمنالوجی کا مضمون پڑھ چکے ہیں اور حقائق کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب تھیوری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ملزم کے اندر سے جرم کو ختم کرنے کی سزا نہ دی جائے تب تک جرم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ یورپ کے ممالک میں جب کوئی جیب کترا پکڑا جاتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو وہ واپس باہر آ کر دوبارہ وہی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے مہذب معاشروں میں قوانین کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے، نہ کہ موت کی سزا دی جاتی ہے۔ آخر پر سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت کے دور میں اس سزا پر پابندی کی وجہ سے پاکستان کو GST+ ملا، جس کا ملک کو فائدہ ہوا تھا۔ دوستو، پیپلز پارٹی نے زینب الرٹ بل پر بھی اس سزا کی مخالفت کی تھی۔ بلاول کے اس سزا کے قانون کے خلاف متعدد بیانات ریکارڈ پر ہیں، اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے زینب الرٹ بل پر اس سزا کی جگہ 71 سال قید کر دی گئی تھی۔ پاکستان عمر کوٹ سندھ سے انڈیا جانے والے ہندو بھارتی رویے سے تنگ آ کر واپس آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کے دیش میں پانی ملتا ہے، نہ چھت، پاکستان جیسی سہولتیں اور آزادی دنیا میں کہیں نہیں۔
پاکستانی ہندو کہتے ہیں کہ بھارت جانے والوں کو دور ریگستان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہندو کمیونٹی نے تسلیم کیا کہ جو آزادی پاکستان میں ہے وہ بھارت میں نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال اگست میں بھارت میں بہتر زندگی کی تلاش میں جانے والے خاندان کے 11 افراد کو مار دیا گیا تھا۔ چینی حکام نے کہا ہے کہ چائنا اور ہانگ کانگ میں امریکی سفارت خانے اور اس کے قونصل خانے کے اسٹاف ممبرز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اس نے یہ پابندیاں اس ماہ امریکہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے جواب میں لگائی ہیں۔ چائنا کی جانب سے ان پابندیوں کی وضاحت نہیں کی گئی جو امریکی اسٹاف ممبرز پر جوابی طور پر لگائی گئی ہیں۔ دوستو، چائنا اور امریکہ کے تعلقات اس پر تیزی سے خراب ہوئے ہیں اور یہ تجارت سے لے کر کورونا کی عالمی وبا تک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا شکار ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کئی مواقعوں پر چائنا پر الزامات لگائے ہیں کہ کورونا کو ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ کورونا ووہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کے کافی زیادہ شواہد موجود ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا چائنا کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوئی۔ چائنا نے اس سے قبل بھی امریکہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ چائنا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کورونا کی جڑ کا پتہ لگانے چائنا سائنسدانوں کی بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ چائنا نے اس سال 3 امریکی اخبارات نیو یارک ٹائمز، وال سٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ کے کام کرنے والے امریکی صحافیوں کو ملک سے نکال دیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ چینی صحافیوں کے خلاف کسی بھی امریکی کارروائی کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، پودینہ خوش ذائقہ اور خوشبودار بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پودینہ کی چائے میڈیسن کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بد ہضمی، کھانسی، زکام میں کیا جاتا ہے۔ دن بھر کی تھکن ختم کر دیتی ہے اور بہت ہی لذیذ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ پودینہ کی چٹنی کو بطور ہاضم اور لذت موسم گرما میں امیر اور غریب گھرانوں میں بطور سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینہ غذا کو ہضم کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، درد کم کرتا ہے، جی متلانے اور قے ہونے پر فائدہ مند ہے۔ پودینہ الرجی میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ چھپاکی الرجی کی ایک قسم ہے جس میں کسی جگہ یا کئی جگہوں پر خارش ہوتی ہے، پھر سرخ دھبے بن جاتے ہیں۔ اس تکلیف میں پودینہ سبز 10 پتے 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر روزانہ رات سونے سے قبل 20 دن تک استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینہ خون سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یرکان میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر رنگت زرد رہتی ہو یا ان عوامل کے سبب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، ان کے لیے یہ جوشاندہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو بنانے یا پینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونف 6 گرام، پودینہ خشک 6 گرام، منقہ یا منقی 9 گرام، آلو بخارا خشک 5 دانہ، آدھے گلاس پانی میں ڈال کر جوش دے کر چھان کر صبح نہار منہ پی لیا جائے۔ اگر موسم گرما ہو تو یہ نسخہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح پی لیں۔ یہ عمل 20 دن تک کافی رہے گا۔ ہیضہ ہونے پر پودینہ کے پتوں کو نمک لگا کر کھانا یا اس کی چٹنی کا استعمال مفید ہے اور اس کا جوشاندہ بھی اچھی تدبیر ثابت ہوا ہے۔ پودینہ سبز 60 گرام یا پودینہ خشک 10 گرام، دار چینی 3 گرام، الائچی کلان 3 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیا جائے۔ ہیضہ ہونے پر پودینہ کے پتوں کو نمک لگا کر کھانا یا اس کی چٹنی کا استعمال مفید ہے اور اس کا جوشاندہ بھی اچھی تدبیر ثابت ہوا ہے۔ اس کو پینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پودینہ سبز 60 گرام یا پودینہ خشک 10 گرام، دار چینی 3 گرام، الائچی کلان 3 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیا جائے۔ اس کے علاوہ بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر بھی پودینہ پیس کر لیپ کیا جا سکتا ہے۔ نظام ہضم اور متلی کی صورت میں اس کی چائے میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، پودینہ کو ریگولر استعمال کرنے سے پتھری کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کے شربت کے لیے 1 کپ شکر اور 5 عدد لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس امیزے کو 2 گھنٹے تک اسی طرح رکھا رہنے دیں۔ پھر جگ میں بھر لیں اور برف ڈال کر اس میں ادرک کا سرکہ 20 گرام اور پودینہ کی چند پتیاں ڈال کر پیس لیں۔
یہ نہایت خوش ذائقہ شربت ہوگا جو دل و دماغ کے لیے مفید ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔